کہ امت کا ایک طبقہ جہاد میں لگا ہوا ہے۔ آج یہ آیت کی تفسیر کر رہا تھا میں جمعہ میں، یجاہدون فی سبیل اللہ، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ جو محبت ہے یہ ایک باطنی حقیقت ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس کے کچھ علامتیں ہیں، آثار ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کو دیکھ کر ہر آدمی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کون سچا ہے اپنے دعوے میں، کون جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ لیلا و مجنوں کے زمانے میں، اس کا قصہ مشہور ہے لیلا مجنوں کا، مجنوں لیلا سے محبت کرتا تھا، تو ایک مرتبہ جو لیلا تھی اس کی جو خادمہ تھی، اس نے جا کر کے اطلاع دی کہ تمہارے گھر کے ارد گرد بہت سارے لوگ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ لیلا میری معشوقہ ہے، یہ بھی کہتا ہے میری معشوقہ ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میری محبوبہ ہے۔ اس کے گھر میں، گھر تھا یا محل تھا اللہ جانے، اس کو اطلاع کرائی گئی۔ امتحان لینے کے لیے اس نے کہا کہ ایسا کرو، ایک برتن لے آؤ اور ہر برتن کے ساتھ ایک چاقو جوڑ دو، رکھ دو، اور جتنے دعوے دار میرے گھر کے باہر کھڑے ہیں ان سے کہو کہ لیلا نے گوشت مانگا ہے۔ لیلا نے کیا مانگا ہے؟ گوشت مانگا ہے۔ تو حسب حکم وہ خادمہ گئی اور کہا کہ لیلا نے گوشت مانگا ہے۔ وہ جو جتنے دعوے دار تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، یہ ہے لیلا کا عاشق۔ اور اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا، میں نہیں ہوں عاشق، مجھے اس کے عشق کا دعویٰ نہیں ہے، وہ دیکھو وہاں کھڑا ہے۔ اس طرح ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس میں جو حقیقی عاشق تھا لیلا کا، اس نے وہ برتن بھی لیا، اس سے چاقو بھی مانگ لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بدن کے ہر حصے کا گوشت اس نے کاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑا گوشت ماتھے کا، تھوڑا ناک کا، تھوڑا گال کا، تھوڑا ہونٹوں کا، تھوڑا کانوں کا، تھوڑا ہاتھ کا، پیر کا، بدن کے ہر حصے کا گوشت وہ کاٹ کے اس میں ڈالنے لگا۔ معلوم نہیں کہ لیلا کو بدن کے کون سے حصے کا گوشت مطلوب ہے۔ یہ ہوتی ہے دعوے کی دلیل۔ قرآن مجید نے اپنے محبوب بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، کہ علامتوں کا ذکر کیا ہے، کہیے یا نہیں تو محبت کے تقاضوں کا ذکر کیا ہے کہ محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اس میں ایک صفت بیان کرتے ہوئے اپنے محبوب بندوں کی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں میری محبت ہوتی ہے یا جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان کی بڑی بڑی علامتیں۔ اس میں سے یہ ایک علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جب ضرورت پڑتی ہے اللہ پر جان نچھاور کرنے کی تو وہ جی نہیں چراتے، وہ بہانے نہیں بناتے، بشرطے کہ ضرورت ہو۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اسی لیے جہاد کی مشروعیت کا انکار کفر ہے۔ جہاد فرض کفایہ ہے۔ ایک جماعت اگر اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہی ہو تو ساری امت سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، فرض تو سب پر ہوتا ہے، لیکن ایک جماعت اگر اس کام میں لگی رہے تو باقی کے ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے نماز جنازہ۔
تو جو لوگ جہاد کی مشروعیت کا انکار کرتے ہیں کہ اسلام میں جہاد وہاد کچھ نہیں ہے، یہ مولویوں نے بنا رکھا ہے باتیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کے کہنے پر قادیانیوں نے جہاد کے خلاف کتاب لکھی، اور عبداللہ نام کا ایک آدمی تھا تو بنارس کا رہنے والا تھا۔ یہ شروع میں سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوان سال خلیفہ تھے، نوجوان تھے، ان کے بارے میں ہی یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے استاد کے سامنے کتاب پڑھ رہے تھے تو اچانک جو ہے یہ کتاب کے حروف نظر آنا بند ہو گئے، وہ گھبرا سے گئے اور اپنے استاد سے کہا کہ حضرت مجھے کتاب نظر نہیں آ رہی ہے، ہر چیز نظر آتی ہے، کتاب کے حروف نظر نہیں آتے۔ تو ان کو شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس لے جایا گیا تو حضرت نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ جب انہوں نے جواب دیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہو تو پھر تم کتاب پڑھنا چھوڑ دو، اللہ نے تم کو دوسرے کام کے لیے پیدا فرمایا۔ خیر اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، پھر بالا کوٹ میں جہاد ہوا۔ انہی کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ جو ہے ان کو دشمن نے شہید کر دیا، سر ان کے تن سے جدا ہو گیا، سر کٹ کے دور جا کر کے گرا، لیکن انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اسے مار کر رہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ دھڑ بغیر سر کے ان کا دھڑ اٹھا اور جا کر کے دشمن کے سر کو قلم کر دیا۔ یہ انہی کا واقعہ ہے، اور انہی کا ہی یہ بھی واقعہ ہے سید احمد شہید بریلوی کا کہ جب بالا کوٹ جہاد کو جا رہے تھے تو دیوبند جو اس وقت قائم ہے اس کے قریب ان کا قیام تھا، تو انہوں نے ابھی دیوبند قائم نہیں ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن 1803 میں شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا تھا جہاد کا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ اس کے بعد یہ پہلا جہاد ہے جو ہوا تھا سکھوں سے۔ یہ جو افغانستان ہے یہ سید احمد شہید کے خون کا ثمرہ کہیے، برکت کہیے، صدقہ کہیے۔ خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ سید احمد شہید نے ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا۔ تو جہاد یہ اللہ کے محبوب بندوں کی خاص صفت ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ جب ایک آدمی اپنی جان ہی دے دیا، یہ دیوانہ ایسا دیوانہ ہے اللہ کا، وہ تو مجنوں لیلا کا دیوانہ تھا، یہ اللہ کا بندہ اللہ کا ایسا دیوانہ ہے، جان مانگتے ہیں تو جان دینے میں بھی دریغ نہیں کرتا، کوتاہی نہیں کرتا۔ جب جان ہی دے دیا باقی سب چیزیں تو اس سے چھوٹی ہیں، زکوٰۃ کا دینا، نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، لباس پہننا، روزے رکھنا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یتیم خانے بنانا، پانی کی سبیلیں لگانا، لنگر چلانا، کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، سارے کام آسان ہیں، سب سے مشکل کام تو جان دینا ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک ہی مرتبہ ملی ہے، جانے کے بعد پھر آ نہیں سکتی۔ جب جان ہی دینے کے لیے تیار ہے یہ دیوانہ اللہ کے نام پر، باقی سب چیزیں تو بدرجہ اولیٰ وہ قربان کرے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ۔ پچھلی آیتوں میں یہ کہا گیا تھا کہ عام حالات میں تو ایک جماعت جہاد میں لگی رہے ہیں، باقی سب لوگ دین کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی مکتب چلا رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے، ایک ایک جماعت ایک ایک کام میں لگی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے سے ربط ہے، ایک دوسرے کے رفیق بن کر کے کام کر رہے ہیں، لیکن سب کے دلچسپی کا میدان بھی الگ ہے، اور ہر آدمی سب کام کر بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور یہ فطرت کی تقسیم ہے، ایسا ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے نازک ہو گئے کہ جو جماعت دشمنوں کے مقابلے میں لڑ رہی ہے وہ کافی نہیں ہے، تو جہاں جہاد ہو رہا ہے اس کے قریب والے لوگوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ پھر شریک ہو، ان کو قوت بہم پہنچائی جائے۔ وہ قریب کے لوگ شریک ہونے کے بعد بھی ناکافی ہے، پھر اس کے بعد قریب کے لوگ شریک ہو۔ یہ ساری تفصیلات پیچھے آئی تھی، سب کو ذکر کرنے کے بعد قرآن نے کہا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے،
لیکن بہرحال مجاہدین کو غیر مجاہدین پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اجر کے اعتبار سے۔ درجات من، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں مجاہدین کے لیے، مختلف درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے معافی کا وعدہ بھی ہے۔ ورحمہ، رحمہ جنت کا عنوان ہے۔ درجات جن میں جنت کے درجات کا ذکر ہے، رحمہ میں جنت کا ذکر ہے، جنت دیں گے اور جنت میں اعلیٰ درجے کے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے یہ، بشرطے کہ مخلص ہو۔ اور رحمہ، یہ رحمت عنوان ہے جنت کا، جنتی کا دوسرا نام رحمت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، عجیب بات ہے، ایک آدمی جان دے کر کے اگر جنت ملے، اللہ جنت کا وعدہ کرے تو سستا سودا ہے نا۔ ساری زندگی آدمی اس لیے اچھی گزارتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جائے۔ جان دینے کے نتیجے میں اللہ اگر کسی سے مغفرت کا اور جنت کا وعدہ فرما، اللہ وعدے کے خلاف تو نہیں فرماتے، اور جنت کے اعلیٰ درجات کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرمائے تو اس سے سستا سودا کیا ہے بتائیے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، اور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں۔ اسی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع فرمایا ہے، اس لیے کہ جہاد یہ جو لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں، مفسد ہیں، ان کی کمر توڑنے کے لیے کہ دنیا سے فتنہ ختم ہو۔ ہاں، اگر ان کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے تو پھر جو لوگ نیک ہیں، اچھی طبیعت کے ہیں، جن کے طبیعتوں میں سلامتی ہوتی ہے، ان پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ عموماً ایسا لگتا ہے نا، لوگوں نے اسلامی جہاد کے تصور کو بگاڑ کر پیش کیا ہے، اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، سب نے اس کی شکل و صورت کو بگاڑ کر پیش کرنے میں کوئی کمی اور کسر باقی نہیں چھوڑی۔ کسی وقت انشاءاللہ ہم جہاد کا اسلامی تصور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سینکڑوں صفحات کی کتابیں علماء نے لکھ رکھی ہیں، اسلامی جہاد جو کہا جاتا ہے، کسے کہتے ہیں جہاد، انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے کلام کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جہاد کو مشروع فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آگے کی آیت میں ہجرت کا یہ ہے، ہر آدمی کو اس کا وطن محبوب ہے، اس کا خاندان، اسے برادری محبوب ہے، اور ہر آدمی کو اس کی جائیداد، پراپرٹی، مال و دولت اسے محبوب ہوتی ہے۔ لیکن جب ٹکراؤ ہو دین میں اور مال میں، مال کو ترجیح دیتے ہیں تو عقیدہ خطرے میں پڑتا ہے، برادری کو ترجیح دی جاتی ہے تو اس کا دین خطرے میں پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اسلام کی حفاظت، اشاعت، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اپنے اسلام کی دین کی حفاظت خطرے میں پڑ جائے، اسلام کو وہ ظاہر نہ کر سکے، ایسی صورت میں ہجرت کا عمل ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ ہجرت جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ فرمایا، اس میں یہی سبق ہے کہ دین کے لیے آدمی جو ہے وہ اپنے وطن کی، اپنے خاندان کے، خیش قبیلے کی، اور اپنی جائیداد کی، مال و دولت کی، پراپرٹی کی، زمینوں کی، گھروں کی قربانی تک دے سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اسلام اور دین اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر دونوں کو ٹیلی کیا جائے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی ہجرت کا وہ سبق ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان الذین، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا ہے، جب ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ملائکہ ان سے پوچھیں گے، قالوا فیما کنتم، ارے تم کہاں تھے، کیا عذر تھا تمہیں تو ہجرت کرنے پر اللہ نے قدرت عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود تم نے کیوں ہجرت نہیں کی، کس چیز نے تمہیں روک رکھا تھا؟ فرشتے
روح قبض کرتے وقت پوچھیں گے توفاہم الملائکہ، ملائکہ روح قبض کرنے پر جو ملائکہ مقرر ہیں اللہ کی طرف سے وہ سوال کریں گے۔ توفا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کسی چیز کو پورا کر دینا۔ جو آدمی اپنی زندگی کے دن پورے کر لیتا ہے اسی کو کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے دوست کی وفات ہو گئی، ہمارے بیٹے کی وفات ہو گئی، ہمارے والد کی وفات ہو گئی، میری بیوی کی وفات ہو گئی، کہتے ہیں نا وفات، یعنی اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ فرشتے پوچھیں گے قالو، تو وہ لوگ جواب دیں گے کننا مستضعفین فی الارض، جھوٹ کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ ارے ہم تو بے سہارا تھے، ہم تو بے سہارا تھے، ہجرت کرنے پر ہمیں قدرت حاصل نہیں تھی، یہ جواب دیں گے وہ۔ تو فرشتے ان کے جواب میں کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کیا تم اللہ کی زمین میں ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ فتہاجروا فیہا، کہ ہجرت کرنے کے لیے اتنی اللہ کی اتنی ساری زمین نہیں پڑی تھی؟ یہ کہیں گے فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ہجرت فرض ہو جائے، جہاں اسلام، جہاں آدمی کا ایمان، دین، عقیدہ خطرے میں پڑ جائے، وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ ایک زمانے میں مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے، اب ہجرت فرض نہیں ہے۔ لیکن اب بھی قیامت تک جہاں کہیں کسی ملک میں، کسی علاقے میں ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ آدمی کا دین و ایمان، عقیدہ خطرے میں پڑ جائے، تو اس کی حفاظت کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ وہاں سے ہجرت کرے۔ فتہاجروا فیہا، ہاں الا المستضعفین من الرجال، وہ لوگ جو بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، جو ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، والنساء، یعنی کسی کے غلام ہیں، ہجرت کرنے کے کسی کے قید و بند میں ہیں، اس طرح کی کچھ اور قانون جکڑ بندیاں ہیں، وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو وہ الگ بات ہے، وہ مجبور ہیں، بے سہارا ہیں۔ والنساء، عورتیں ہیں، وہ ہجرت نہیں کر سکتے اکیلے۔ والولدان، چھوٹے بچے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون حیلا، اور وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور ان کو راستہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مجبوری ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو، حالات ہجرت کرنے جیسے ہوں اور مجبوری بھی نہ ہو، تو آدمی کو اپنے صرف گھر کے لیے یا اپنے خاندان، اس لیے کہ گھر ہو، مال و دولت ہو، جائیداد ہو، دکان ہو آدمی کی، آدمی کا خاندان، وہ سب دین کے تابع ہے، وہ سب اسی لیے رشتہ داریوں کو بچانے کے لیے اپنے عقیدے کا سودا کرنا جائز نہیں۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے خاندان، اللہ نہ کرے کسی کے خاندان کا کوئی آدمی قادیانی ہو گیا، یا اور کوئی ایسے فرقے میں چلا گیا جن پر کفر کا فتویٰ ہے، تو بھئی اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، تو ان سے آدمی تعلقات بنائے رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہے ان تک دین کی دعوت پہنچاتے رہے، ایسے مواقع تلاش کرتے رہے، مل بیٹھنے کے مواقع جو ہے وہ ڈھونڈتے رہے دعوت کے لیے، ان کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے، تو وہ الگ بات ہے، بشرطے کہ آدمی مؤثر ہو، متاثر نہ ہو، بلکہ بشرطے کہ آدمی اس پر اثر انداز ہو، ایسا نہ کہ دعوت دینے گیا اور خود ان کے جال میں پھنس گیا، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہانڈی ہے، یا یہ جیسے وہ مٹکا ہوتا ہے، مٹکے میں پانی رکھتے ہیں، تو جو مٹکے کو آگ میں پکا دیا جاتا ہے، اس میں جب پانی ڈالا، پکے ہوئے مٹکے میں جب پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، لیکن کچے مٹکے میں اگر پانی ڈالے تو مٹی بہہ کر چلی جاتی ہے۔ ہاں، آدمی مؤثر ہو تو یہ کر سکتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی اگر کسی ایسے فرقے میں چلے جائے جس پر کفر کا فتویٰ ہو، تو جو ہے ان سے اپنے بیٹیوں کا لین دین اور اس طرح کا کوئی معاملہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آگے کہتے ہیں جو لوگ مجبور ہیں ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ عَسَى اللَّهُ، امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ جب کریم آدمی کی طرف سے امید کی بات کی جاتی ہے تو وہ وعدے کے قائم مقام ہوتا ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں،
جو بادشاہ ہوتا ہے ہاں یقیناً ضرور ضرور میں آپ کو وہ کام کر دوں گا. بڑے لوگوں کے گفتگو کرنے کا یہ لب و لہجہ نہیں ہوتا، یہ طرز و طریقہ نہیں ہوتا. بڑے لوگ جو ہے وہ بڑی محتاط گفتگو کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جچے تلے الفاظ میں گفتگو کرنے کے عادی ہوتے ہیں. وہ بڑے لوگ یوں کہتے ہیں ٹھیک ہے آئیے دیکھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہو جائے گا. اگر کام کرنا نہ ہو تو آدمی بلاتا بھی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. اگر مجبوری ہے ہجرت کرنے سے تو ٹھیک ہے، آپ کی مجبوری کا ہمیں علم ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا. اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم نہیں ہے کہ جس کو قدرت بھی نہ ہو اس پر کسی حکم کو اللہ تعالیٰ لاگو کر دے، تھوپ دے. ایسے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ عفوًا بہت معاف کرنے والے ہیں. غفورا عفوًا غفورا، ہاں معاف کرنے والے ہیں. دونوں کے معنی وہی ہیں، تاکید کے لیے لایا گیا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا، ہم اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا دکان چھوڑ کر، اپنا خاندان چھوڑ کر، اپنے وطن چھوڑ کر، مانوس وطن جہاں پیدا ہوئے پلے بڑے پروان چڑھے، وہاں چھوڑ کر کے ہم نئی جگہ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ایک سوال ہے، ایک فطری سوال ہے. قرآن انسانی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کرتا ہے. ان کی کمزور طبیعتوں میں اٹھنے والے سوالات کو نظر انداز نہیں کرتا. ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنے کا قرآن کریم کا مزاج ہے. ایک سوال فطرت میں ایسا پیدا ہو رہا تھا، ہم جائیں گے نئی جگہ تو ہمارا کیا بنے گا؟ قرآن کہتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، بشرطے کہ اللہ کو راضی کرنا ہو، ہجرت میں وہ مخلص ہو. میری یہ شرط کو یاد رکھو، جو آدمی ہجرت کر رہا ہے، ہجرت یعنی دارالکفر سے دارالایمان کی طرف آدمی ہجرت کر رہا ہے، یعنی تو کہیں ایسے دینی حالات پیدا ہو کہ بے دینی کے، وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو، یا تو محلہ چھوڑ کر جانا ضروری ہو، یا نہیں تو گاؤں چھوڑ کر جانا ضروری ہو، شہر چھوڑ کر جانا ضروری ہو، کبھی ملک چھوڑ کر ہی جانے کی نوبت آ جاتی ہے. ایسے حالات بھی آئے ہیں تاریخ میں. تو کہتے ہیں جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے یعنی مخلص فی سبیل اللہ، یہ اخلاص کا عنوان ہے، اللہ کے لیے مخلص ہے اپنی ہجرت میں. کہتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. تو اللہ کی زمین میں بہت جگہ ملیں گی اسے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور بہت گنجائشیں اسے ملیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایسے ہوا جن لوگوں نے اپنے دین و عقیدے کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے گئے. اب مکے کو دیکھ لی، اب مدینے کو دیکھ لیجئے. اور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ہجرت فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. تاریخ کے واقعات بھرے پڑے ہیں قرآن مجید میں اور تاریخ میں. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دین و عقیدے کی حفاظت کے لیے ہجرت کیے اور اپنی ہجرت میں مخلص بھی تھے، تو چند دن وہ آزمائشوں کے حالات کے شکار رہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی وسعت اور گنجائش اللہ نے ان کے لیے پیدا فرمائی کہ جو ان کے وطن موت نے آ پکڑا تو فقد وقع اجرہ علی اللہ. عمل مکمل نہ ہونے کے باوجود چونکہ وہ نیت میں مخلص تھا، سچا تھا، پکا تھا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے. یعنی اللہ نے خود اپنے اوپر اسے واجب کر لیا ہے، گویا وعدہ ہے اللہ کا. یہ وہ جیسے آتا ہے روایتوں میں، ایک بچہ حفظ کرتے کرتے انتقال ہو گیا، دوران ہی تو ابھی حافظ نہیں بنا تھا، انتقال ہو گیا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حافظوں میں کھڑا کریں گے، حافظوں کی صفوں میں ٹھہرا رہے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. ہاں، رحیمہ جو کوتاہیاں ہو گئی اللہ اسے معاف کرتے ہیں. رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں پر بڑے رحم والے ہیں. یہ اجر کو اللہ تعالیٰ نے عمل مکمل نہ ہونے کے باوجود جو اجر کا وعدہ کیا ہے اپنے ذمہ، جو اللہ نے واجب الادا قرار دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. آگے کہتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. چونکہ عموماً جہاد، اوپر سے جہاد اور ہجرت کا تذکرہ چل رہا تھا. جہاد و ہجرت کے موقع پر عموماً آدمی سفر میں ہوتا ہے، تو سفر میں نماز کا ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر میں ہو. ضربتم فی الارض پورے کا ترجمہ سفر کا ہے.
یہ عوام کا مجمع ہے، تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر میں ہو، بشرطے کہ سوا 77 بہت اقوال ہیں کہ کتنی مسافت کے دور کی نیت سے آدمی گھر سے نکلے تو اس کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ احادیث میں اس باب میں سب سے زیادہ روایتوں کا جو احاطہ کیا ہے امام ابو داؤد نے احاطہ کیا ہے۔ تفصیل کا یہ موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں، مجمع عوام کا ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ نماز میں قصر کرنے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سب حالت سفر میں نماز میں قصر کرنے کا مسئلہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہاں، قصر کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھی جائے، اور یہ 2 رکعت پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نمازیں 2 ہی فرض تھی، نمازیں 2 ہی فرض تھی، حالت اقامت میں بڑھا دی گئی، حالت سفر میں اس کو برقرار رکھا گیا۔ پہلے 2 رکعت ہی فرض ہوئی تھی، حالت سفر میں اس کو اس کی اصلی حالت پر باقی رکھا گیا، اور حالت اقامت میں اس کو بڑھا دیا گیا۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، یہ احناف کا مستدل ہے، جس سے علماء احناف نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے۔ جب تم سفر میں ہو، سفر سے مراد چھوٹا سفر نہیں، کم سے کم اتنا دور کا سفر جو 78 کلومیٹر کا ہو، اصل میں اس کی مقدار بنتی ہے 77، 48 میل اس کے بنتے ہیں 77 کلومیٹر۔ جی، اتنی دور کی نیت سے آدمی گھر سے نکلا اور اپنی آبادی سے باہر نکل گیا، بنگلور ختم ہو گیا۔ اب اگر 4 رکعت والی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، ایسے کہتے ہیں جب تم سفر میں ہو، سفر کتنے دور کا سفر میں نے بھی بتا دیا ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ گناہ کی بات اس لیے لائی جا رہی ہے کہ ارے 4 کی 2 پڑھنے میں آدمی کو کبھی وسوسہ گزر سکتا ہے، 4 کی 2 کیسے ہوگی بھلا؟ نماز کو گھٹانے سے بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ تو کبھی بعض طبیعتوں میں جو بڑی احتیاط ہوتی ہے، یا بعض لوگوں کو تقوی کا حیضہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے لفظ لایا گیا، اس شبہ اور وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ارے کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ اطاعت ہے، بلکہ یہ جو ہے عین عبادت ہے، جو حکم دیا گیا، جتنا دیا گیا، جیسا دیا گیا بجا لاؤ۔ یہ ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم سفر میں ہو، کتنے دور کا سفر میں نے کہہ دیا ہے، تم پر کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دو، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 پڑھو، فجر کی 2 پوری پڑھیں گے، مغرب کی 3 پوری پڑھیں گے، باقی جو ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، وہ 4 کی 2 پڑھیں گے، بشرطے کہ جو ہے وہ مسافر نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر امام مقیم ہو تو پیچھے پڑھنے والا مسافر بھی 4 رکعت پڑھے گا۔ ان خفتم ان یفتناکم الذین کفروا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو دشمنوں کے ستانے کا خطرہ ہو تو، اگر خطرہ نہ ہو تو، قرآن کریم کا بیان کرنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اگر دشمنوں کے کافروں کے ستانے کا خطرہ ہو تو سفر میں 4 کی 2 پڑھو۔ یہ قرآن کریم کے پیرایا یہ بتا رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں چونکہ پہلے جو اسفار ہوتے تھے جہاد کے وہ یا ہجرت کے، اس میں خطرے زیادہ ہوتے تھے، اس لیے اس صورتحال کی عکاسی کر رہا ہے، ورنہ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خطرہ ہو یا نہ ہو، سفر آرام دہ ہو یا تکلیف کا ہو، سفر جو ہے گھوڑے کا ہو یا ٹرین کا ہو، فلائٹ کا ہو، اے سی میں ہو، کتنا بھی آرام دہ سفر ہو، تم کو 4 رکعت کی 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ ہر حالت میں تم کو یہ گنجائش اور رخصت ہے۔ حضرت عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، انہوں نے فرمایا کہ سفر میں 4 کی 2 اللہ نے کر دی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اسے قبول کرو۔ یہ قبول کرو کے لفظ سے علماء نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ سفر میں 2 پڑھنا ہی ضروری ہے، 4 نہیں پڑھ سکتا۔ بھئی 4 پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟
ارے ویسا اگر دیکھا جائے فجر کی 2 رکعت 4 پڑھیں گے تو کیا ہوگا، مغرب کی 3 کے بجائے 1 ملا کر 4 کر لیں تو کیا ہوگا، عشاء کی 4 کے بجائے 8 کر لیں تو کیا ہوگا۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بلا شبہ کافر تو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، لہذا ان سے کبھی بھی تم کو ستا سکتے ہیں۔ آگے شکل بتائی جا رہی ہے کہ اس کو کہتے ہیں، ایک ہو گیا، اب کس کا ذکر آیا، قصر نماز کا، کیا کہتے ہیں اسے، قصر نماز۔ اب آگے ایک صلاۃ الخوف کا ذکر آ رہا ہے، میدان جہاد ہے، میدان جنگ جاری ہے، سائے تلواروں کے سائے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے حملے اور نیزوں کی بوچھار ہے، ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ، 2 چیزوں کا اندازہ لگاؤ، ایک نماز کا اندازہ لگاؤ کہ ایسے نازک حالات میں بھی جو ہے وہ نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اور دوسرا ایک امام کے پیچھے ادا کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ کتنا اصرار ہے اسلام کو اجتماعیت کے باقی رکھنے پر، اسلام کتنا مصر ہے، مرکزیت کو باقی رکھنے پر اسلام کو کتنا اصرار ہے۔ توجہ دیجیے، کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں، چونکہ حضور موجود تھے نا اس لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ تو حکم یہ ہے کہ حضور اب موجود نہیں ہے تب بھی یہی حکم ہے، لیکن چونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی حضور موجود تھے، اس لیے حضور کو مخاطب بنا کر کے کلام کیا جا رہا ہے۔ جب آپ موجود ہوں تب تو ان میں درمیان ہوں، اور جو ہے جنگ کے حالات ہوں، اور تم کو نماز پڑھانا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ جو لوگ جہاد میں شریک ہیں ان کو 2 جماعتوں میں تقسیم کر دو، یہ ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی، جہاد میں مشغول رہے گی، یہ ایک جماعت آ کر کے امام کے پیچھے 2 رکعتیں ہی تو پڑھنا ہے، یہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے گی، یہ 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد وہ چلی جائے گی پھر جہاد کے لیے، وہ تو جہاد میں مشغول تھے وہ آ جائیں گے، دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے، تو جہاد میں مشغول لوگوں کو 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا، امام دونوں کو نماز، ایک ہی امام دونوں کو نماز پڑھائے گا، باقی جو دونوں کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے وہ اپنی اپنی نماز مکمل کر لیں۔ واہ، اندازہ لگا رہے نماز کی، بلکہ میں اس سے بھی عجیب حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر سے پہلے کی جو سنت مؤکدہ ہیں اس کے بارے میں احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 روایتیں ہیں اس میں، کہ عام نمازوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اقامت ہو گئی تو آپ سنتیں مت پڑھو، جماعت میں شریک ہو، سنتیں بعد میں اس کی تلافی کر لو۔ لیکن فجر کی سنتوں کے بارے میں علماء احناف کا مسلک یہ ہے کہ ایک آدمی داخل ہوا، نماز کھڑی ہو گئی، اور اس سنتیں پڑھنے والے کو یقین ہو کہ میں سنتیں پڑھنے کے بعد بھی مجھے امام کے ساتھ 1 رکعت مل جائے گی، تو نماز سنت پڑھ کر شریک ہوگا۔ دوسری روایت یہ ہے، ابن حمام کی اسی پر فتویٰ ہے، علامہ شامی نے نقل کیا ہے، وہ قول کیا ہے، نماز ایک آدمی ایسے وقت میں داخل ہوا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، کھڑی کر دی گئی تھی، تو وہ نماز پڑھے گا، سنت پڑھ کر شریک ہوگا، تو اس کا اندازہ یہ ہے کہ اسے 2 رکعتیں نہیں ملیں گی، قاعدہ ملے گا۔ تو علماء احناف کا کہنا یہ ہے کہ وہ تب بھی سنتیں پڑھ کر شریک ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ تم اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو، وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلِ، اگرچہ کہ میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو تاکیدی انداز ہے، یہ نماز کی اہمیت کو جو یہ الفاظ اجاگر کر رہے ہیں، یہ الفاظ احناف کے اس مسلک کی تائید کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ ایک جماعت تمہارے ساتھ پڑے گی، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین نماز پڑھتے وقت دشمن کا ایک قافلہ آ کر کے تم پر حملہ آور ہو جائے، تم نماز توڑ دو
اور پھر اپنے ہتھیار جو ساتھ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہتھیار رکھ کر کے آ کے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، ہتھیار کو ساتھ رکھو۔ اگر کہیں دوران نماز ہی دشمن تم پر حملہ کرنا چاہے تو تمہیں ہتھیار تلاش کرنے کی نوبت نہ آئے، ہتھیار ساتھ ہی ہے، لباس پہن لو اور پھر نماز توڑ کر کے حملہ شروع کر دو۔ جنگ کرنے سے نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن نماز توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ وَلْيَأْخُذُوا اسلام فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب وہ ایک رکعت نماز پڑھ لے، سجدہ کر لے، روایتوں میں اس کی تفسیر آئی ہے جب ایک رکعت مکمل کر لے تو وہ جو پہلی جماعت تھی وہ تمہارے پیچھے آ جائے گی۔ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت آئے گی جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ تمہارے ساتھ ایک رکعت پڑھے گی حضور کے ساتھ۔ تو جہاد میں شریک لوگوں کی دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت ایک رکعت پڑھے گی، دوسری جماعت دوسری رکعت پڑھے گی۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا بچاؤ، اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں، یہ فرمایا۔ اس لیے کہ کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، وہ اس طاق میں ہیں، وہ اس گھات میں ہیں، طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے بچاؤ کے سامان سے غافل ہوں اور تم اپنے سامانوں کی طرف سے جو ہے لاپرواہی برتو تو یک بارگی دفعتاً تم پر پورے مل کر کے حملہ کر دیں اور تم پر غالب آ جائیں۔ ان کے تو یہ ارادے ہیں، اللہ پر کہاں تک باریک دے اسلام کے کو انسانی جانوں کا کتنا یہ ہے۔ نماز کا بھی حکم یہ کہ امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم، مرکزیت و اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ ہاں، میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں دو باتیں، ایک تو میں قرآن کریم کی آیت سنایا کہ دوران جنگ نماز کی تاکید اور ایک امام کے پیچھے پڑھنے پر اصرار ہے اسلام کو کہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا پڑے گا تمہیں، یہ کہا۔ دوسرا اب یاد کیجئے صدیق اکبر کے اس زمانے کو، جب سرکار کا انتقال ہو گیا تو بعض قبیلے تو مرتد ہو گئے اور بعض قبیلوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن یہ زکوٰۃ ہم مرکز کو نہیں پہنچائیں گے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ ان کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے اس تفسیر کو، حدیث کی اس تشریح کو لے کر کے جو محدثین نے فرمائی ہے، اجتماعیت اور مرکزیت کو باقی رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں ایسے موقع پر ہمیشہ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنایا کرتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت مخلصین کا اجتماع ہے۔ مخلصین جب کسی چیز پر جمع ہو جاتے ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ ہاں، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کی طاقت جو ہے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں واللہ، اور دوسری طرف اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے انسانی جانوں کا اور انسانی سامانوں کا، انسانوں کے سامانوں کی حفاظت کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان سے بھی غفلت نہ ہو۔ اور یہ ہے کہ بھئی نماز میں کھڑے ہوں تو نماز میں کھڑے ہوں تو اپنی جان کی کیا پرواہ کرتے ہو؟ یہ جاہلانہ تصوف ہے، یہ جاہلانہ درویشی ہے۔ ہاں، اسلام جوگیوں جیسا مذہب نہیں ہے، اسلام ہر چیز اپنے حد پر رکھ کر کے گفتگو کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا جب نماز میں شریک ہو گئے تو شریک ہو گئے، جب نماز میں شریک ہو گئے اب تم کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کرو، نہیں، ایسا نہیں۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے تم نماز میں ہو، اگر دشمن تم پر حملہ کرنے آئے نماز توڑ کر تم اپنی جان کی حفاظت کرو۔ ہر چیز کو اپنی حد پر رکھ کے اسلام گفتگو کرتا ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا حالات سے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، ہاں اگر بارش کی وجہ سے اگر تم ہتھیار لے کر نہیں چل سکتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، یا تم بیمار ہو کہ تم اٹھا ہی نہیں سکتے، کمزور ہو گئے ہتھیار اٹھا نہیں سکتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، کم سے کم اپنے بچاؤ کا سامان ہی ساتھ لے لو۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذلیل کرنے والا عذاب، ہاں ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جہنم اس وقت تیار شدہ ہے، جہنم کو تیار نہیں ہونا ہے، تیار شدہ ہے۔ اعدہ سے استدلال کیا ہے علماء نے، اور مہینہ ذلیل کرنے والا عذاب تو اللہ صرف کافروں منافقین کو دیں گے، مشرکین کو دیں گے۔ مسلمان بھی، بعض مسلمان بھی، ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے لیکن ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، ان کو گناہوں کے
جو آلائشیں ہیں، زنگ آ گیا ہے روح پر، اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مرنے سے پہلے پاک و صاف کر لو، ورنہ جہنم میں بھیج کر پاک و صاف کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم جو ہے نماز پوری پڑھ لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ارے یہ تو نماز تھی تو چار کی 2 تھی، اور پھر جو ہے وہ ایک رکعت، ایک جماعت، ایک رکعت امام کے پیچھے پڑے گی، باقی ایک رکعت اپنی اپنی نمازیں پوری کر لیں گی۔ جب ہو گیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو پھر اللہ کا نام جو ہے بیٹھے ہوئے بھی لو اور کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی لو، اور جب لیٹے ہوں اس یعنی ہر حال میں، فی کل حال، فی کل آن، ہر وقت اللہ کو یاد کرو، دل سے بھی زبان سے بھی یاد کرو، اللہ کے احکامات کو بھی بجا لاؤ، وہ بھی ذکر ہے۔ ہاں، کل مطیع ذاکر، اللہ کا فرما بردار وہ اللہ کا ذاکر ہے۔ ہاں، ایک آدمی زبان سے ذکر کرتا ہے لیکن اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے تو وہ ذاکر بھی نہیں ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، یہ تو خوف کی حالات کے مسئلے تھے، یہ تو جنگ کے حالات کے مسائل تھے جو بیان کیے گئے۔ جب اطمینان ہو جائے، جنگ کے حالات ختم ہو جائے، خوف کے حالات ختم ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز مکمل پڑھو۔ ایسا نہیں کہ جو ہے سفر میں 2 پڑھی تھی، گھر میں آ کر بھی 2 پڑھنے لگے صاحب۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز مکمل پڑھو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، سفر سے واپس آ جاؤ تو مکمل نماز ہو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بلا شبہ نماز ایمان والوں پر فرض بھی ہے، کتاباً فرضاً کے بارے میں یہ لفظ قرآن نے ایک اور جگہ بھی کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، یعنی ہم نے تم پر جہاد کو فرض کیا ہے، روزوں کو فرض کیا ہے، ہم نے تم پر جان کا بدلہ لینے کو فرض کیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، یہ ہے کتبہ، کتاباً یعنی نماز ایمان والوں پر فرض بھی ہے، موقوتاً وقت کے ساتھ فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، وقت پر پڑھنا بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ وقت بے وقت نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی عصر میں ملا کر پڑھ رہا ہے، سحر عصر مغرب ملا کر کے، دکان سے آ کر کے عشاء میں ملا کر کے پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے، نماز بھی فرض ہے، اس کے وقت پر پڑھنا بھی فرض ہے، اور اسی طرح نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے، نمازیں وہاں ادا کرنے کا اہتمام کرو جہاں اذانیں ہوتی ہیں، یعنی مسجد میں جا کر نماز ادا پڑھو۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نماز نہیں پڑھتا، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو گھروں میں مصلی بچھائے بیٹھا ہے، مسجدوں کو نہیں آتا وہ طبقہ۔ کتاباً موقوتا، بس ہے آنکھ پیچھے کا مضمون بھی ہے ایک، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ تو یہ 2 نمازیں ہو گئی، ایک صلاۃ الخوف اور ایک صلاۃ قصر کی نماز، قصر نماز، اور دوسرا صلاۃ الخوف، 2 نمازوں کا ذکر آیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔